السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تشریف رکھیں. قادیان والے بھی فیروز عالم صاحب تلاوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کی تلاوت کی گئی ہے. اب ان آیات کا ترجمہ تفسیر صغیر سے پیش کرتا ہوں. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپائے رکھو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر ایک چیز پر بڑا قادر ہے. جو کچھ بھی اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر وہ خود بھی ایمان رکھتا ہے اور دوسرے مومن بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ سب کے سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے ایک دوسرے کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا ہے اور ہم اس کے دل سے فرمانبردار ہو چکے ہیں. یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے. اللہ کسی شخص پر سوائے اس ذمہ داری کے جو اس کی طاقت میں ہو کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا. جو اس نے اچھا کام کیا ہو وہ اس کے لیے نفع مند ہوگا، اور جو اس نے برا کام کیا ہو وہ اسی پر وبال ہو کر پڑے گا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اگر کبھی ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمیں سزا نہ دیجیے. اے ہمارے رب، اور تو ہم پر اس طرح ذمہ داری نہ ڈالیو جس طرح تو نے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ڈالی تھی. اے ہمارے رب، اور اسی طرح ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، کیونکہ تو ہمارا آقا ہے. بس کافروں کے گروہ کے خلاف ہماری مدد کر. ناصر علی عثمان صاحب نظم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. اے
خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار دوستی کا دم جو بھرتے تھے وہ سب دشمن ہوئے پر نہ چھوڑا ساتھ تو نے اے میرے حاجت برار پر نہ چھوڑا ساتھ تو نے اے میرے حاجت برار اے میرے یار یگانہ اے میری جاں کی پناہ بس ہے تو میرے لیے مجھ کو نہیں تجھ بن بکار بس ہے تو میرے لیے مجھ کو نہیں تجھ بن بکار اے فدا ہو تیری راہ میں میرا جسم و جان و دل میں نہیں پاتا کہ تجھ سا کوئی کرتا ہو پیار میں نہیں پاتا کہ تجھ سا کوئی کرتا ہو پیار نسل انسان میں نہیں دیکھی وفا جو تجھ میں ہے تیرے بن دیکھا
دیکھا نہیں کوئی بھی یارے غم گسار، تیرے بن دیکھا نہیں کوئی بھی یارے غم گسار۔ اس قدر مجھ پر ہوئی تیری عنایات و کرم، جن کا مشکل ہے کہ تا روزے قیامت ہو شمار، جن کا مشکل ہے کہ تا روزے قیامت ہو شمار۔ لوگ سو بک بک کریں پر تیرے مقصد اور ہے، تیری باتوں کے فرشتے بھی نہیں ہیں رازدار، تیری باتوں کے فرشتے بھی نہیں ہیں رازدار۔ جس کو چاہے تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے تو، جس کو چاہے تخت سے نیچے گرا دے کر کے خوار، جس کو چاہے تخت سے نیچے گرا دے کر کے خوار۔ میں بھی ہوں تیرے نشانوں سے جہاں میں ایک نشان، جس کو تو نے کر دیا ہے قوم دی کا افتخار، جس کو تو نے کر دیا ہے قوم دی کا افتخار۔ اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے قادیان کے جلسہ سالانہ کا آخری دن ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ 3 دن اللہ تعالیٰ کی برکات سمیٹتے ہوئے گزر گئے. اسی طرح جیسا کہ میں نے جمعے میں ذکر کیا تھا، بہت سے افریقن ممالک میں بھی ان دنوں میں جلسہ سالانہ ہو رہا ہے، جن میں نائجیریا، آئیوری کوسٹ، گینی بساؤ، گینی کناکری، ٹوگو، بورکینا فاسو، مالی اور زمبابوے شامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے MTA کے ذریعے ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنے اور سننے کی بھی توفیق دی ہے. بعض شامل کیے گئے ہیں، بعضوں کے ٹیکنیکل مسائل تو شاید اس لیے نہیں شامل ہو سکے، لیکن بہرحال 5-6 ملک تو شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے MTA کے ذریعے ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. ایک ہی وقت میں تمام ملک میری باتیں بھی سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرنے کا اظہار ہے. بہرحال جب ہم جلسہ سالانہ کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو اس جلسے کو دیکھتے ہیں جو آج سے 130 سال پہلے ہوا، یعنی باقاعدہ جلسہ جس کا حضرت مسیح علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا. گو اس سے پہلے 1891 میں بھی ایک جلسہ ہوا تھا، لیکن وہ 1 دن کا تھا، اور زیادہ تر انتظامی پہلو زیر نظر رہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تازہ تصنیف آسمانی فیصلہ جو اس وقت لکھی تھی مولانا عبدالکریم صاحب سیال کوٹی نے پڑھ کر سنائی تھی. بہرحال جماعتی تاریخ میں 1891 کو ہی جماعت کی تاریخ میں پہلا جلسہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن باقاعدہ اشتہار دے کر جلسہ سالانہ کی تاریخیں مقرر کر کے جس جلسے کا حضرت مسیح علیہ السلام نے اعلان فرمایا وہ میرے نزدیک تو 1892 کا جلسہ ہے. اور یہ جلسے کا مقصد اور اس جلسے کا مقصد دینی اور روحانی اور اخلاقی ترقی بیان فرمایا، اور اس پر بہت شدت سے زور دیا. یہی مقصد ہے اس کے حصول کے لیے آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے ہر ملک میں جہاں جماعت احمدیہ باقاعدہ قائم ہے،
جلسہ سالانہ منعقد ہوتا ہے۔ 1891 کے مختصر جلسے میں 75 افراد تھے، چند گھنٹوں میں ختم ہو گیا تھا جو، اور 1892 کے باقاعدہ جلسے میں 327 افراد شامل ہوئے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ملک میں ہمیں ہزاروں کی تعداد میں شاملین دکھا رہا ہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات کا اور اس کے وعدوں کا جو اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے ثبوت نہیں ہے؟ یقین ہے۔ اگر اعتراض کرنے والوں اور عقل کے اندھوں کی آنکھیں بند نہ ہوں تو یہی ایک بات انہیں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی دکھانے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال ان کو نظر آئے یا نہ آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدوں کا پورا ہونا ہے، جس کے نظارے ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف منہ کی بات نہیں، سب دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیمرے کی آنکھ اور ٹی وی کی اسکرین ہمیں یہ نظارے دکھا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان پر ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ہم جلسے میں شامل ہونے کے لیے جمع تو ہو گئے، دنیا میں مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے سن بھی رہے ہیں، اس کے نظارے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس فضل سے فیض اٹھانے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہوں گی، اور اپنے عہد اور اپنے وعدے کو جو ہم نے جماعت میں شامل ہو کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے پورا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی۔ جلسہ سالانہ کے دنوں میں اس حوالے سے سب نے بہت سی تقاریر بھی سنی ہوں گی، تربیتی اور تعلیمی، علمی اور روحانی تقریریں۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں سنانے والوں، تقریریں کرنے والوں اور سننے والوں دونوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، تاکہ ہم اس مقصد کو حاصل کر سکیں جو جلسے کا مقصد ہے۔ بہرحال میں بھی اس حوالے سے کچھ ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاؤں گا آج، جن کا ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر ان پر عمل کرنے کا آپ سے وعدہ کیا ہے۔ ہم نے بیعت میں آ کر اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں اور اسوے کے مطابق کرنے کے وعدے تو بہت کیے ہیں اس عہد میں، لیکن وقت کی رعایت سے میں اس وقت دوسری شرط بیعت جو ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا۔ اگر اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں تو اپنے اندر بھی اور دنیا میں بھی ایک انقلاب عظیم پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم نے جو عہد حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا، یعنی بیعت کرنے والا ان سے بچے گا، اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا، اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے۔ اس میں آپ نے 9 برائیوں کا ذکر کر دیا، اس سے توجہ دلائی ہے، اور یہ برائیاں ایسی ہیں جن کو چھوڑنے سے انسان روحانی اور اخلاقی طور پر
ترقی کر سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جھوٹ کے بارے میں کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بس بتوں کی پلیدی سے اعتراض کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن شریف نے تمہارے لیے بہت پاک احکام لکھے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ تم شرک سے بکلی پرہیز کرو کہ مجھ شرک چشمہ نجات سے بے نصیب ہے۔ تم جھوٹ نہ بولو کہ جھوٹ بھی ایک حصہ شرک ہے۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں قرآن شریف نے دروغ گوئی کو بت پرستی کے برابر ٹھہرایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی بتوں کی پلیدی اور جھوٹ کی پلیدی سے پرہیز کرو۔ اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، یعنی اے ایمان والو انصاف اور راستے پر قائم ہو جاؤ اور سچی گواہیوں کو للہ ادا کرو، اگرچہ تمہاری جانوں پر اس کا ضرر پہنچے یا تمہارے ماں باپ اور تمہارے اقارب ان گواہیوں سے نقصان اٹھاویں۔ بس یہ ہے سچائی کا معیار جس پر ایک احمدی کو قائم ہونے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے خلاف اور اپنے پیاروں کے خلاف بھی گواہی دینے سے گریز نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ ہرگز اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور سخت ناشکر ہے۔ بس یہ واضح تنبیہ بھی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ بڑی باریکی سے ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، شرک کتنا گھناؤنا فعل ہے، جھوٹ کتنا گھناؤنا فعل ہے جو شرک کے برابر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درد کے ساتھ اور کس سختی کے ساتھ جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شریک ٹھہرانا اور والدین سے قطع تعلقی کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر بیٹھ گئے اور فرمایا سنو جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، سنو جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ کہتے رہے حتیٰ کہ میں نے دل میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوں گے، یعنی کہ تکلیف میں بہت زیادہ تکلیف میں ہے اس سے۔ بس کس قدر فکر نظر آتی ہے آپ کی اس بات میں۔ اگر ہم اپنے جائزے لیں تو بہت سوں میں خود یہ بات نظر آئے گی کہ بہت سے مواقع پر وہ غلط بیانی سے کام لے جاتے ہیں۔ بس غور کا مقام ہے، کیا ہم اپنا عہد پورا کرنے والے بن رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معیار یہ ہے کہ مذاق میں بھی غلط بات کہنا جھوٹ ہے۔ بس یہ ہیں وہ معیار جو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے
حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی یقیناً جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک شخص سچ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق لکھا جاتا ہے، یقیناً جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ آگ کی طرف لے جاتی ہے، گناہ آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک شخص جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ کذاب لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ منافق کی علامتوں میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، وہاں بھی جھوٹ ہی آ گیا۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، یہاں بھی جھوٹ ہی ہے۔ گو 3 مختلف حالتیں ہیں۔ بڑے غور بڑے خوف کا مقام ہے۔ زیادہ وسعت کی ضرورت نہیں، بڑی واضح یہ باتیں ہیں، خود اسے سامنے رکھ کر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ پھر جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یقیناً یاد رکھو جھوٹ جیسی کوئی منحوس چیز نہیں۔ عام طور پر دنیا دار کہتے ہیں کہ سچ بولنے والے گرفتار ہو جاتے ہیں، مگر میں کیوں کر اس کو باور کروں؟ مجھ پر 7 مقدمے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے کسی ایک میں بھی مجھے جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کوئی بتائے کہ کسی ایک میں بھی خدا تعالیٰ نے مجھے شکست دی ہو؟ اللہ تعالیٰ تو آپ سچائی کا حامی اور مددگار ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ راست باز کو سزا دے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ راست باز کو سزا دے؟ اگر ایسا ہو تو دنیا میں پھر کوئی شخص سچ بولنے کی ضرورت نہ کرے اور خدا تعالیٰ پر سے ہی اعتقاد اٹھ جاوے، راست باز تو زندہ ہی مر جاویں۔ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ سچ بولنے سے جو سزا پاتے ہیں وہ سچ کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ سزا ان کی بعض اور مخفی در مخفی بدکاریوں کی ہوتی ہے اور کسی اور جھوٹ کی ہوتی ہے۔ بس سزا کسی اور وجہ سے مل رہی ہوتی ہے، کسی اور جرم میں پکڑے جاتے ہیں۔ بس اس نقطے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اگر اس بات کو انسان ذہن میں رکھے تو پھر بہت سے گناہوں اور غلطیوں سے پاک ہو جائے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے عہد کو پورا کرنے والا بنتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے پاس تو ان کی بدیوں اور شرارتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ان کی بہت سی خطائیں ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی میں وہ سزا پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہمارے عمل کی فہرست ہے، بس ہمیشہ خدا تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ آج کل کے معاشرے میں تو قدم قدم پر ہمیں جھوٹ نظر آتا ہے، اور اسے دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑی بہت غلط بیانی کر لینا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن یہی باتیں بڑے بڑے جھوٹ بلواتی ہیں، پھر سچائی کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ بس ہر احمدی کو اپنی سچائی کے معیار بہت اونچے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سچائی کے معیار ہم حاصل کر لیں تو بہت سے جھگڑے اور مسائل ہمارے ختم ہو جائیں۔ سب سے اہم بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت خدا کی بادشاہت دنیا میں قائم کرنے کے لیے کی ہے۔ اگر ہم نے جھوٹ کا سہارا لینا شروع کر دیا تو پھر ہم خدا کی بادشاہت قائم کرنے کے بجائے شیطان کی بادشاہت دنیا میں قائم کرنے والے بن رہے ہوں گے۔ بس بہت فکر اور سوچنے کا مقام ہے۔ پھر اسی شرط میں جس پہلو کی طرف آپ نے توجہ دلائی وہ ہے زنا سے بچنا۔ آج کل کے زمانے میں تو میڈیا نے اس کے پھیلانے کی تمام حدیں توڑ دی ہیں۔
اور ان حالات میں تو ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے خاص کوشش کرنی ہوگی۔ گندی فلمیں دیکھنا، گندے خیالات دل میں پیدا کرنا، یہ بھی زنا کی قسمیں ہیں، اور یہ میڈیا آج کل کرتا ہے، جو انسان کو برائیوں اور فحشاء میں دھکیلتی چلی جاتی ہیں یہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، یقیناً یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ بس بہت فکر کا مقام ہے۔ اب تو جیسا کہ میں نے کہا، میڈیا کیا کر رہا ہے، بچوں کے بھی ایسے پروگرام دکھائے جاتے ہیں جس میں فحش باتوں سے ان کے دماغ زہر آلود کیے جا رہے ہیں۔ بس ایسے حالات میں تو ہمیں بہت فکر کے ساتھ ایک جہاد کرنا ہوگا۔ صرف زنا، ظاہری زنا نہیں، بلکہ ہر قسم کا باتیں جو برائیوں میں ملوث کرتی ہیں، بے حیائیوں کی طرف لے جاتی ہیں، فحشاء کی طرف لے جاتی ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یقیناً وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں جو ایمان لائے بے حیائی پھیل جائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ اگر دیکھا جائے تو جو لوگ ان غلاظتوں میں پڑھتے ہیں وہ تو خود بھی مختلف قسم کی بیماریوں کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، اور آخرت کے عذاب کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا سلوک ہوگا، اس کی کیا شدت ہوگی۔ کاش کہ ایسے لوگ عقل کریں۔ بس ہم نے جہاں معاشرے کی اس برائی سے جو بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے، وہاں ماحول کو صاف رکھنے کے لیے دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان فحشاء کی ترویج بھی اصل میں دہریت پھیلانے کے لیے پھیلانے کا ایک پہلو ہے، بلکہ دہریت پھیلانے والوں کا ایجنڈا ہے، اس کا حصہ ہے، جو خدا تعالیٰ سے اور مذہب سے دور لے جانا چاہتے ہیں انسان کو۔ بس ہمیں بہت کوشش سے اس جہاد میں بھی حصہ لینا ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھڑی کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت مستحکم ہو جائے گی اور شراب پی جائے گی اور زنا کثرت سے ہوگا۔ بس یہ جو زمانے کی باتوں کے بارے میں پیش گوئی ہے، یہی کچھ آج کل نظر میں آ رہا ہے، لیکن خوف خدا پھر بھی نہیں۔ بس احمدیوں نے جہاں اپنے آپ کو ان بےہودگیوں سے بچانا ہے، وہاں جیسا کہ میں نے کہا دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو عقل دے اور ہمارا پیغام سمجھ سکیں اور سن سکیں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ پیغام پہنچانے والے بھی ہوں اور خود بھی اس سے ہر طرح سے بچنے والے ہوں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں فحشاء سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو شخص آزادی سے نامحرم، ایک پہلو کو دیکھا ہے آپ نے جو عام آج کل ہے، آزادی سے نامحرم عورتوں کو دیکھتا رہے گا، آخر ایک دن بدنیتی سے بھی دیکھے گا، کیونکہ نفس کے جذبات ہر ایک طبیعت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور تجربہ بلند آواز سے بلکہ چیخیں مار کر ہمیں بتلا رہا ہے کہ بیگانہ عورتوں کو دیکھنے میں ہرگز انجام بخیر نہیں ہوتا۔ یورپ جو زناکاری سے بھر گیا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ یہی تو ہے کہ نامحرم عورتوں کو بے تکلف دیکھنا عادت ہو گیا ہے۔ اول تو نظر کی بدکاریاں ہوئیں، پھر معانقہ بھی ایک معمولی امر ہو گیا، اور پھر بڑھتے بڑھتے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔
اور یہی آج کے اس معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے. اور ہمیں یہاں رہتے ہوئے تو خاص طور پر بہت فکر سے کوشش کرنی چاہیے. اور اب صرف یہی کی بات نہیں رہی، بلکہ میڈیا نے اور آزادی نے دنیا کے ہر ملک میں اس بے حیائی کو عام کر دیا ہے. پھر جس برائی سے آپ نے خاص طور پر بچنے کی تلقین فرمائی وہ بد نظری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلِ لِلْمُؤْمِنِينَ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آبائے بعولتہن او ابنائہن او ابنائے بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. مومنوں کہہ دے کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. یہ بات ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا موجب ہے. یقیناً اللہ جو وہ کرتے ہیں اسے ہمیشہ باخبر رہتا ہے. اور مومن عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو اس میں سے از خود ظاہر ہو، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیا کریں اور اپنی زینتیں ظاہر نہ کیا کریں مگر اپنے خامدوں کے لیے یا اپنے باپوں یا اپنے خامدوں کے باپوں یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں یا اپنی عورتوں یا اپنے زیر نگین مردوں کے لیے یا مردوں میں سے ایسے خادموں کے لیے جو کوئی جنسی حاجت نہیں رکھتے، یا ایسے بچوں کے لیے جو عورتوں کی پردہ دار جگہوں سے بے خبر ہیں اور وہ اپنے پاؤں اس طرح نہ ماریں کہ لوگوں پر وہ ظاہر کر دیا جائے جو عورتیں عموماً اپنی زینت میں سے چھپاتی ہیں. اور اے مومنو، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو، توبہ کرتے ہوئے چکو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت کی وضاحت فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف میں یہ آیت ہے قُلِ لِلْمُؤْمِنِينَ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم. یعنی مومنوں کو کہہ دے کہ نامحرم اور محل شہوت کے دیکھنے سے اپنی آنکھیں اس قدر بند رکھیں کہ پوری صفائی سے چہرہ نظر نہ آ سکے اور نہ چہرے پر کشادہ اور بے روک نظر پڑ سکے، اور اس بات کے پابند رہیں کہ ہرگز آنکھ کو پورے طور پر کھول کر نہ دیکھیں، نہ شہوت کی نظر سے اور نہ بغیر شہوت سے، کیونکہ ایسا کرنا آخر ٹھوکر کا باعث ہے. یعنی بے قیدی کی نظر سے نہایت پاک حالت میں محفوظ نہیں رہ سکتی اور آخر ابتلا پیش آتا ہے، اور دل پاک نہیں ہو سکتا جب تک آنکھ پاک نہ ہو، اور وہ مقام ازکا جس پر طالب حق کے لیے قدم مارنا مناسب ہے حاصل نہیں ہو سکتا. اور اس آیت میں یہ بھی تعلیم ہے کہ بدن کے ان تمام سوراخوں کو محفوظ رکھیں جن کی راہ سے بدی داخل ہو سکتی ہے. سوراخ کے الفاظ میں جو آیت میں مذکور ہے آلات شہوت اور کان اور ناک اور منہ سب داخل ہیں. اب دیکھو کہ یہ تمام تعلیم کس شان اور پایہ کی ہے جو کسی پہلو پر نامعقول طور پر افراد یا تفرید سے زور نہیں ڈالا گیا اور حکیمانہ اعتدال سے کام لیا گیا ہے.
اور اس آیت کا پڑھنے والا فی الفور معلوم کر لے گا کہ اس حکم سے جو کھلے کھلے نظر ڈالنے کی عادت نہ ڈالو، یہ مطلب ہے کہ تا لوگ کسی وقت فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور دونوں طرف مرد اور عورت میں سے کوئی فریق ٹھوکر نہ کھاوے، لیکن انجیل میں جو بے قیدی اور کھلی آزادی دی گئی ہے اور صرف انسان کی مخفی نیت پر مدار کیا گیا ہے، اس تعلیم کا نقص اور خامی ایسا امر ہے نہیں ہے کہ اس کی تصریح کی کوئی ضرورت ہو۔ بس اسلام نے نظروں کو نیچا رکھنے کا حکم مرد اور عورت دونوں کو دیا ہے، اور یہ دے کر حیا کے اس معیار کو قائم فرمایا ہے جس سے کسی برائی کا امکان ہی نہ رہے۔ اگر ایسے معیار ہم قائم کرنے کی کوشش کریں تو پھر ہی ایک پاکیزہ معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ اس حکم کی وسعت صرف یہی نہیں ہے ظاہری طور پہ دیکھنے میں، بلکہ آج کل جو میڈیا ہے، کمپیوٹر ہے، ٹی وی ہے، اس پر غلط اور ننگے پروگرام جو آتے ہیں، جیسے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، ان تک ہی اس کی وسعت پھیلی ہوئی ہے۔ وہاں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور پر نوجوانوں کو اس طرف دیکھنا چاہیے، اور بلکہ بعض تو بڑوں کی بھی شکایات آتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہم نے حاصل کرنی ہے تو پھر اس قدر باریکی میں جا کر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرد اور عورت کی ایک دوسرے کو جو محرم رشتہ نہ ہو نہ دیکھنے کے بارے میں کس قدر محتاط تھے، اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی اور آپ کے پاس حضرت میمونہ بھی تھیں، تو حضرت ابن ام مکتوم آئے، اور جب ہمیں پردے کا حکم دیا گیا تھا، یہ اس کے بعد کی بات ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اس سے پردہ کرو۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ ہمیں دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہمیں پہچانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم دونوں اس کو نہیں دیکھ رہی؟ بس یہ ہیں وہ معیار جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قائم فرمانا چاہتے تھے، اور اس میں ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔ بعض جماعت میں بھی پیدا کر دیتے ہیں سوال کہ پردے کے بارے میں ہم زیادہ سختی کرتے ہیں، زیادہ سخت نظریات جماعت رکھتی ہے۔ پھر ایک برائی جس سے آپ نے اپنی جماعت کو خاص طور پر بچنے کی تلقین فرمائی ہے اور اسے شرائط بیعت میں رکھ کر عہد لیا ہے، وہ ہے فسق و فجور۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فسق و فجور کرنے والوں کے بارے میں کس قدر سخت ارشاد فرماتا ہے انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، یقیناً ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے ایک عذاب اتارنے والے ہیں اس وجہ سے کہ وہ فسق کرتے ہیں۔ بس یہ بڑے خوف کا مقام ہے۔ ہمیشہ استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ فسق آج کل دنیا میں ہر جگہ ہر شہر میں پھیلا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فسق کرنے والوں کے انجام کے بارے میں دوسری جگہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ اور یاد کرو وہ دن جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تم اپنی سب اچھی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں ہی ختم کر بیٹھے اور ان سے عارضی فائدہ اٹھا چکے، بس آج کے دن تم ذلت کا عذاب دیے جاؤ گے بوجہ اس کے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور بوجہ اس کے کہ تم فسق کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے نافرمانی کیا کرتے تھے۔ ہمیں فسق و فجور سے پاک ہونے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صالح اور خدا ترس اور خادم دین اولاد کی خواہش کرتا ہوں، تو اس کا یہ کہنا بھی نرا ایک دعویٰ ہی دعویٰ ہوگا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت میں ایک اصلاح نہ کرے۔
اگر خود فسق و فجور کی زندگی بسر کرتا ہے اور منہ سے کہتا ہے کہ میں صالح اور متقی اولاد کی خواہش کرتا ہوں، تو وہ اپنے اس دعوے میں کذاب ہے۔ صالح اور متقی اولاد کی خواہش سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے اور اپنی زندگی کو متقیانہ کی زندگی بناوے، تب اس کی ایسی خواہش ایک نتیجہ خیز خواہش ہوگی، اور ایسی اولاد حقیقت میں اس قابل ہوگی کہ اس کو باقیات صالحات کا مصداق کہیں۔ لیکن اگر یہ خواہش صرف اس لیے ہو کہ ہمارا نام باقی رہے اور وہ ہمارے اخلاق و اسباب کی وارث ہو، یا وہ بڑی نامور اور مشہور ہو، اس قسم کی خواہش میرے نزدیک شرک ہے۔ بس ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کے اس گہرائی میں جا کر جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ پھر جس بات پر ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام سے عہد بیعت کیا وہ ظلم نہ کرنا ہے۔ اس بارے میں خدا تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں کس طرح ہوشیار فرماتا ہے فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، پس ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہلاکت ہو دردناک دن کے عذاب کی صورت میں۔ اور ظلم نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف کس طرح خوشخبری عطا فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ذریعے مشکوک نہیں بنایا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں امن نصیب ہوگا اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ظلم و تعدی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا، اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہے نہ کوئی ساز و سامان ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں تو مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ پیش ہوگا، مگر اس طرح آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا، اور کسی کو مارا ہوگا، اس کو اس کی کوئی نیکی دی جائے گی اور اس کو اس کی کوئی نیکی دی جائے گی، اور کسی کو اس کی کوئی اور نیکی اور ان کی خطائیں لی جائیں گی اور اس پر ڈال دی جائیں گی۔ جن لوگوں کو مارا جائے گا ان کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور خطائیں جو ان کی ہیں وہ اس پہ ڈال دی جائیں گی، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی نماز روزہ زکوٰۃ سب ظلم کی وجہ سے رد کر دی جائیں گی۔ اس روایت کی مزید وضاحت بخاری کی ایک اور روایت میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دوسرے کی بے عزتی کی ہو یا کوئی اور ظلم کیا ہو تو چاہیے کہ ظلم کرنے والا اس سے آج دنیا میں معاف کروا لے، پیشتر اس کے کہ جب نہ دینار ہوگا نہ درہم۔ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو جس قدر مظلوم پر ظلم ہوگا اس کے مطابق اس کے نیک اعمال سے لے لیا جائے گا، اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا اور آپ نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی روک نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور اس کے بندوں پر رحم کرو اور ان پر زبان یا ہاتھ یا کسی تدبیر سے ظلم نہ کرو، اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو اور کسی پر تکبر نہ کرو، گو اپنا ماتحت ہو اور کسی کو گالی مت دو گو وہ گالی دیتا ہو، غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤ تا قبول کیے جاؤ۔ بہت ہیں جو حلم ظاہر کرتے ہیں مگر وہ اندر سے بھیڑیے ہیں، بہت ہیں جو اوپر سے صاف ہیں مگر اندر سے سانپ ہیں۔ سو تم اس کی جناب میں قبول نہیں ہو سکتے جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو۔ بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو، نہ ان کی تحقیر، اور عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو۔
خود نمائی سے ان کی تذلیل، اور امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو، خود پسندی سے ان پر تکبر۔ تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو، اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل کرو تا تم بخشے جاؤ۔ نفسانیت کی فروہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلیں اور میں نے بیان کی۔ تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم وہاں میں سے ایک ہو جاؤ، جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں۔ خدا کی لعنت سے بہت خائف رہو کہ وہ قدوس اور غیور ہے۔ بدکار خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، متکبر اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، ظالم اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، خائن اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ تم ماتحتوں پر اور اپنی بیویوں پر اور اپنے غریب بھائیوں پر رحم کرو تا آسمان پر تم پر بھی رحم ہو۔ بس یہ ہیں وہ باتیں، بڑے خوف کا مقام ہے۔ ہر وقت ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں بھی اپنے جائزے لیتے رہنا چاہیے۔ پھر جس بات سے بچنے کا آپ علیہ السلام نے ہم سے عہد لیا وہ خیانت ہے۔ خیانت کرنے والوں کے انجام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ اور ان لوگوں کی طرف سے بحث نہ کر جو اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ سخت خیانت کرنے والے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے، کیا ہم بیعت کی امانت کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس میں خیانت تو نہیں ہو رہی کسی طرح سے؟ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے جو سوچنے والی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے کیونکہ برس آتی ہے، اور میری پناہ چاہتا ہوں خیانت سے کیونکہ وہ برا دوست ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خیانت کے حوالے سے بڑی سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص پورے طور پر ہر ایک بدی سے اور ہر ایک بدعملی سے، یعنی شراب سے، قمار بازی سے، بد نظری سے اور خیانت سے، رشوت سے اور ہر ایک ناجائز تصرف سے توبہ نہیں کرتا، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ ہر ایک مرد جو بیوی سے یا بیوی خاوند سے خیانت سے پیش آتی ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں انسان کی پیدائش میں دو قسم کے حسن ہیں، ایک حسن معاملہ اور وہ یہ کہ انسان خدا تعالیٰ کی تمام امانتوں اور عہد کے ادا کرنے میں یہ رعایت رکھے کہ کوئی امر حت الوسع اس کے متعلق فوت نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی امانتوں میں سے، عہدوں میں سے ایک عہد بیعت بھی ہے جو حضرت مسیح موعود کے ذریعے سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے۔ فرمایا جیسا کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں راعون کا لفظ اسی طرف اشارہ کرتا ہے، ایسا ہی لازم ہے کہ انسان مخلوق کی امانتوں اور عہد کی نسبت بھی یہی لحاظ رکھے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق عباد میں تقوی سے کام لے۔ یہ حسن معاملہ ہے، یا یوں کہو کہ روحانی خوبصورتی ہے۔ بس یہ روحانی خوبصورتی ہے جو آپ اپنے ماننے والوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ خیانت کرنے والوں کو آپ نے سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں خدا کے واحد ماننے کے ساتھ یہ لازم ہے کہ اس کی مخلوق کی حق تلفی نہ کی جاوے۔ جو شخص اپنے بھائی کا حق تلف کرتا ہے اور اس کی خیانت کرتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا قائل نہیں۔ پھر فرمایا ادائے قرض اور امانت کی واپسی میں بہت کم لوگ صادق نکلتے ہیں اور لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ نہایت ضروری امر ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس پر قرضہ ہوتا تھا۔ دیکھا جاتا ہے کہ جس التجا اور خلوص کے ساتھ لوگ قرض لیتے ہیں اسی طرح خندہ پیشانی کے ساتھ واپس نہیں کرتے، بلکہ واپسی کے وقت ضرور کچھ نہ کچھ تنگی توشی واقع ہو جاتی ہے۔ ایمان کی سچائی اسی سے پہچانی جاتی ہے۔ بس یہ لوگ سمجھتے ہیں معمولی بات ہے، قضا میں مقدمے کر دیتے ہیں، ٹال مٹول سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، وہ تو ان کو یقین ہی نہیں ہے۔
لا الہ الا اللہ پر یقین نہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین نہیں۔ فرمایا اگلی بات جو جس پہ ہر ایک سے عہد لیا آپ نے وہ یہ تھی کہ فساد نہیں کرنا، ہر قسم کے فساد سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فساد سے بچنے کی کئی جگہ ہدایت فرمائی ہے۔ ایک جگہ فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا وآسن کما آسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا یحب المفسدین۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیا ہے اس کے ذریعے دار آخرت کمانے کی خواہش کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا معین حصہ نظر انداز نہ کر، اور احسان کا سلوک کر جیسا کہ اللہ نے تجھ سے احسان کا سلوک کیا، اور زمین میں فساد پھیلانا پسند نہ کر، یقین اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت جریر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ان سے فرمایا لوگوں کو سننے کے لیے خاموش کراؤ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ آج کل مسلمانوں کا یہی حال ہے، کیا ایک دوسرے کی گردنیں مارنا مومن کا فعل ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کافر قرار دیا ہے، آپ انہیں کافر کا نام دے رہے ہیں جو مسلمان ہو کر ایک دوسرے کی گردنیں مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے مسلم امت پر بھی، اور ہمیں بھی اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تک حضرت مسیح علیہ السلام کو پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم سے فساد سے بچنے کی نصیحت کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو محض اس وجہ سے تمہیں چھوڑتے اور تم سے الگ ہوتے ہیں کہ تم نے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلے میں شمولیت اختیار کر لی ہے، ان سے دنگا یا فساد مت کرو، بلکہ ان کے لیے غائبانہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بصیرت اور معرفت عطا کرے جو اس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے۔ تم اپنے پاک نمونے اور عمدہ چال چلن سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم نے اچھی راہ اختیار کی ہے۔ دیکھو میں اس امر کے لیے مامور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامے کی جگہوں سے بچتے رہو، اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو، بدی کا جواب نیکی سے دو، اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے کہ تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو۔ جب میں یہ سنتا ہوں کہ فلاں شخص اس جماعت کا ہو کر کسی سے لڑا ہے، اس طریق کو میں ہرگز پسند نہیں کرتا، اور خدا تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جماعت جو دنیا میں ایک نمونہ ٹھہرے گی وہ ایسی راہ اختیار کرے جو تقویٰ کی راہ نہیں ہے۔ بلکہ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک اس امر کی تائید کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جماعت میں ہو کر صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتا تو وہ یاد رکھے کہ اس جماعت میں داخل نہیں ہے۔ پھر ہر قسم کی بغاوت سے بچنے کا آپ علیہ السلام نے ہم سے عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو اور اپنے احکام کی بھی، اور اگر تم کسی معاملہ میں اولو الامر سے اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو اگر فی الحقیقت تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہو۔ یہ بہت بہتر طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ اختلاف کی صورت میں معاملے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اس کے معنی یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کرو۔ وہ حکم یہ ہے کہ انسان حکومت وقت کو اسی غلطی پر آگاہ کر دے، اگر وہ نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑ دو، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جو چاہے گا اس سے کرے گا۔ ہاں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں انصاف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاوت سے بچنے اور حکومت وقت سے تعاون کے بارے میں کیا نصیحت فرمائی ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ سے
سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور تم لوگ میرے بعد ترجیحی سلوک دیکھو گے. پیش گوئی ہے، ترجیحی سلوک دیکھو گے، اور ایسی باتیں جن کو تم اوپرا جانو گے، ایسی باتیں ہوں گی جو یقیناً اوپری ہوں گی، جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہوں گی. انہوں نے عرض کیا لوگوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ہمیں کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں ایسے حالات میں؟ آپ نے فرمایا تم ان لوگوں کے حقوق انہیں ادا کرنا اور اللہ سے مانگنا جو تمہارے لیے ہے. ان کے حقوق ان کو دیتے جاؤ، ان سے بغاوت نہیں کرنی، اور اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے تمہیں نجات دے یا تمہیں ان کو عقل دے اور انصاف کرنے والے ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والفتنہ تو اکبر من القتل، اور بغاوت کو پھیلانا یعنی امن کا خلل انداز ہونا قتل سے بڑھ کر ہے. فرماتے ہیں کہ اگر حاکم ظالم ہو تو اس کو برا نہ کہتے پھرو، ظالم بھی ہو تو برا نہ کہتے پھرو، بلکہ اپنی حالت میں اصلاح کرو، خدا اس کو بدل دے گا یا اسی کو نیک کر دے گا. جو تکلیف آتی ہے وہ اپنی ہی بد عملیوں کے سبب آتی ہے، ورنہ مومن کے ساتھ خدا کا ستارہ ہوتا ہے. مومن کے لیے خدا تعالیٰ آپ سامان مہیا کر دیتا ہے. میری نصیحت یہی ہے کہ ہر طرح سے تم نیکی کا نمونہ بنو، خدا کے حقوق بھی تلف نہ کرو اور بندوں کے حقوق بھی تلف نہ کرو. اپنا نمونہ بن جاؤ، باقی چھوڑو اللہ تعالیٰ کے معاملات. اب یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اپنے نمونے ہیں ایسے، یا ضد میں ہم اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھتے ہیں. پھر ایک ہدایت آپ نے یہ فرمائی کہ نفسانی جوشوں سے ہمیشہ بچتے رہو، کہ انسان کو شیطان کے پنجے میں گرفتار کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یعنی وہ لوگ جو آسائش میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی، اور غصہ دبانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اپنی انا اور غصے پر قابو پانے کی نصیحت فرماتے ہوئے ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حضرت ابو ہریرہ نے اس کی روایت کی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھاڑنے والا مضبوط نہیں ہے، کسی کو کشتی میں گرانے والا، ہرانے والا مضبوط نہیں، مضبوط وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے. پھر ایک روایت میں ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کیا کرو. اس نے کئی مرتبہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو. بس یہ بہت بڑی برائی ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نفسانی جوشوں سے مغلوب نہ ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں وہ بات مانو جس پر عقل اور کانشس کی گواہی ہے اور خدا کی کتابیں اس پر اتفاق رکھتی ہیں. خدا کو ایسے طور سے نہ مانو جس سے خدا کی کتابوں میں پھوٹ پڑ جائے. زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو اور بد نظری نہ کرو، اور ہر ایک فسق اور فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کی راہوں سے بچو، اور نفسانی جوشوں سے مغلوب مت ہو. نفسانی جوشوں سے مغلوب مت ہو اور 5 وقتہ نماز ادا کرو، کہ انسانی فطرت پر 5 طور پر ہی انقلاب آتے ہیں. اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر گزار رہو، اس پر درود بھیجو، کیونکہ وہی ہے جس نے تاریکی کے زمانے کے بعد نئے سرے سے خدا شناسی کی راہ سکھائی. بس یہ ہے ہمارا لائحہ عمل. اگر ہم اس کے مطابق عمل کر لیں تو جیسا کہ میں نے کہا ہم ایک عظیم انقلاب برپا کر سکتے ہیں. ہر جو شرط بیعت ہے وہ اپنے اندر بے پناہ حکمتیں رکھے ہوئے ہے. ایک احمدی کو اپنے ایمان کو سیکل کرنے کے لیے ان پر غور کرتے رہنا چاہیے، تبھی ہم بیعت کے حق ادا کرنے والے بن سکیں گے. جیسا کہ میں نے کہا وقت کی رعایت سے میں نے تو صرف ایک شرط بیعت کو بیان کیا اس وقت. اس کو اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے.
پس جلسہ سالانہ میں شاملین، چاہے وہ قادیان میں شامل ہونے والے ہیں یا افریقہ کے ممالک کے جہاں جلسے ہو رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے جلسے سن رہے ہیں، یا وہ سننے والے جو دنیا میں مختلف جگہوں پر بیٹھے ہیں اور MT کے ذریعے سے جلسہ سن رہے ہیں، ہم سب کے لیے ایک لائحہ عمل ہے یہ۔ اسی طرح آج لجنہ امالہ کی تنظیم کو بنے ہوئے بھی 100 سال ہو گئے ہیں۔ لجنہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جائزہ لیں کہ اس 100 سال میں کس حد تک لجنہ نے اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کی ہے اور بیعت کا حق ادا کرنے والا اپنے آپ کو بنایا اور کوشش کی، اور کس حد تک اپنے بچوں اور اپنی نسل کو بیعت کا حق ادا کرنے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی سے جوڑنے والا اور ماننے والا بنایا ہے۔ اگر ہم نے اس کے مطابق اپنی نسلوں کی اٹھان کی ہے تو یقیناً لجنہ امالہ کی ممبرات اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندیاں ہیں۔ بس یہ جائزے آج لینے کی ضرورت ہے، اور جہاں کمیاں رہ گئی ہیں وہاں ایک عزم کے ساتھ عہد کریں کہ ہم نے لجنہ کی اگلی صدی میں اس عہد کے ساتھ قدم رکھنا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو عہد بیعت کا حق ادا کرنے والا بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہر شامل جلسہ جو کسی بھی طرح جلسے میں شامل ہے یہ عہد کرے کہ ہم نے پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور عہد بیعت کو اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ نبھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قادیان میں جو جلسے کی حاضری تھی جو کچھ دیر پہلے آ گئی تھی، اس کے مطابق وہاں تقریباً 14,500 لوگ موجود ہیں اور 37 ممالک کی وہاں نمائندگی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا کو جیسا کہ میں نے کہا اس جلسے سے فیض پانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں ہر جگہ جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن ملکوں کے میں نے نام لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلسے سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگلا پروگرام بھی ہے قادیان والوں کا۔ ہاں جی، قادیان والے اگلا پروگرام شروع کر دیں اپنا۔ پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، باقی وہی ہمیشہ
غیر اس کے سب ہیں فانی. غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی. سب غیر ہے وہی ہے ایک دل کا یار جانی. دل میں میرے یہی ہے سبحانہ میاں رانی. ہم دو ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی. ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی. احباب سارے آئے تو نے یہ دن دکھائے. تیرے کرم نے پیارے یہ مہرباں بلائے. یہ دن چڑھا مبارک مقصود جس میں پائے. یہ روز کر مبارک سبحانہ میاں رانی. ہم دو ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی. ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی. افق سے نکلا سحر کا تارا اٹھو جوانو اٹھو خدارا. نہ ہوگا سستی سے اب گزارا کہ وقت کا ہے یہی اشارہ. امام نے ہے تمہیں پکارا. امام نے ہے تمہیں پکارا. اٹھو اب احمدی جوانوں اٹھو محمد کے پہلوانوں. حریم کعبہ کے پاس بانو چلو کہ انتہا تمہارا. امام نے ہے تمہیں پکارا. امام نے ہے تمہیں پکارا. بنو نگوشا نشیں جوانوں جری جوانوں ہنسی جوانوں. مجھے ہے پورا یقین جوانوں کہ فتح آخر ہے حق تمہارا. امام نے ہے تمہیں پکارا. امام نے ہے تمہیں پکارا. اٹھو اب احمدی جوانوں اٹھو محمد کے پہلوانوں. اٹھو جوانوں اٹھو خدارا. امام نے ہے تمہیں پکارا. امام نے ہے تمہیں پکارا. امام نے ہے تمہیں پکارا. السلام علیکم پیارے حضور. یا قلبی اذکر احمد عین الہدی مفنی العدا برًا کریما محسنا بحر العطایا والجدا. بدر منیر ظاہر فی کل وصف حمدا. احسانہ یصبی القلوب وحسنہ یروی الصدا. بدر منیر ظاہر فی کل وصف حمدا. احسانہ یصبی القلوب وحسنہ یروی الصدا. یا قلبی اذکر احمد عین الہدی مفنی العدا برًا کریما محسنا
بحر العطايا والجدا اطلب نظير كماله فستندمن ملددا نور من الله الذي أحيا العلوم تجددا اطلب نظير كماله فستندمن ملددا نور من الله الذي أحيا العلوم تجددا يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا سیدہ ہے آپ کو شوق لقائے قادیاں سیدہ ہے آپ کو شوق لقائے قادیاں ہجر میں خون بار ہے یا چشمہائے قادیاں یاد جو ہر دم رہے اس کو دعائے خاص میں کس طرح دیں گے بھلائے اہل وفائے قادیاں مانگتے ہیں سب دعا ہو کر سراپا آرزو جلد شاہ قادیاں تشریف لائے قادیاں جلد شاہ قادیاں تشریف لائے قادیاں خالق ہر دو جہاں کی رحمتیں ہوں آپ پر والسلام شاہدی رہنمائے قادیاں جلد شاہ قادیاں تشریف لائے قادیاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ ایسا ہے امیر من وہ ایسا بادشاہ میرا خلافت محور اولا خلافت حسن ثانی بھی میسر ہے جسے شوکت مکانی بھی زمانی بھی خلافت ہے بھری ممتا خلافت سائبانی بھی فدا اس پر ہے جاں اپنی رواں ہے رائے گانی بھی رواں ہے رائے گانی بھی دلوں پر راج ہے اس کا اسی کا ہے جو ہے میرا وہ ایسا ہے امیر من وہ ایسا بادشاہ میرا پروں میں بیچ لیتا ہے جماعت کو محبت سے ہے سینہ تان کر رکھتا کہ جب طوفان آتا ہے کہ جب طوفان آتا ہے دعاؤں سے بدل ڈالے وہ رہبر ذائچہ میرا وہ ایسا
ہے امیر من وہ ایسا بادشاہ میرا. بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں. تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے کہ تو نے کام سب میرے سوارے. تیرے احسان میرے سر پر ہے بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے. شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے. انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخذ العادی. زمین کا دیاب محترم ہے، ہجوم خلق سے عرض حرم ہے. ہجوم خلق سے عرض حرم ہے. السلام علیکم رحمت اللہ. پیارے آقا، ہے دست قبلہ نما، ہے دست قبلہ نما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہے درد دل کی دوا، ہے درد دل کی دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کسی کی چشم فسوساز نے کیا جادو، تو دل سے نکلی صدا، تو دل سے نکلی صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جو پھونکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے، کرے گا حشر بپا، کرے گا حشر بپا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. قریب تھا کہ میں گر جاؤں بارسیاں سے، بنا ہے لیک عصا، بنا ہے لیک عصا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. السلام علیکم پیارے حضور. ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، مدعائے حق تعالی مدعائے قادیاں. ہے رضائے ذات باری وہ ہے خوش اموال پر، یہ طالب دیدار ہے،
افضل ہے گدائے قادیاں، گر نہیں عرش معلا سے یہ ٹکراتی تو پھر سب جہاں میں گونجتی ہے کیوں صدائے قادیاں، سب جہاں میں گونجتی ہے کیوں صدائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری۔ دعوی طاعت بھی ہوگا ادعائے پیار بھی، تم نہ دیکھو گے کہیں لیکن وفائے قادیاں، میرے پیارے دوستو تم دم نہ لینا جب تلک ساری دنیا میں نہ لہرائے لوائے قادیاں، ساری دنیا میں نہ لہرائے لوائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، مدعائے حق تعالی مدعائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری۔ یہ یہاں کی بھی حاضری سن لیں۔ ایسے اسلام آباد میں کیونکہ محدود طور پر بلایا گیا تھا، اسلام آباد کی جماعت جو تھی ریجن کی زیادہ تر وہی تھے، تو 1406 یہاں ہیں اس وقت موجود۔ بیت الفتوح میں بھی لوگ جمع ہیں، 1200 کی تعداد میں وہاں ہیں، مسجد فضل میں بھی 400 کی تعداد میں ہیں یہاں، اور باقی مراکز میں بھی ہوں گے۔ تو یہاں یو کے میں بھی ہزاروں کی تعداد میں الگ سے جلسے میں شامل ہیں، یہاں لوگ جو اجتماعی طور پہ سن رہے ہیں۔ افریقہ والوں نے دیکھو انہوں نے پڑھنی، ان کو نہیں تیار کیا وہ ہیں۔ اچھا کیا کہتے ہیں، کسی نے فون نہیں کیا افریقہ والوں نے، ہم نے بھی پڑھنی ہے کسی سے رابطہ؟ نائجیریا والے تیز ہو سکتے ہیں فوری طور پہ۔ گانا ہوتا تو انہوں نے تیار ہو جانا تھا۔ نعرہ یس یو کین ڈو۔ کیوں منیر صاحب، میرا خیال ہے نہیں تیار ہوں گے وہ، ہے نا؟ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔